بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم عباسی خلافت کے 8ویں خلیفہ کے دور میں فوجی اہلکاروں کو سائنس سکھانے اور سیکھنے کے منفرد انداز کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو فوجیوں کے درمیان سائنسی تعلیم کی تاریخی طریقوں اور اہمیت کو بیان کرتی ہے، جو اس دور کی فکری ترقی اور ثقافتی اثرات کو اجاگر کرتی ہے۔ چاہے آپ تاریخ کے شوقین ہوں یا ماضی کے بارے میں صرف متجسس ہوں، یہ ویڈیو اس بارے میں قیمتی بصیرت پیش کرتی ہے کہ کس طرح تعلیم نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ کی سب سے زیادہ بااثر ادوار میں سے ایک کو تشکیل دیا۔ علم کو پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، ایک فوجی آدمی کے طور پر المعتصم کا نقطہ نظر مفید تھا، اور اس کی فکری جستجو کا المامون یا اس کے جانشین الوصی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سے مضامین اور علماء کو فروغ دینے کے لیے اپنے بھائی چارگی کی پالیسی کو جاری رکھا۔ بغداد ان کے دور حکومت میں علم کا ایک بڑا مرکز رہا۔ ان کے دور حکومت میں جو بھی قابل ذکر علماء سرگرم تھے، ان میں ماہر فلکیات المروزی اور احمد انورائی اور ممتاز عرب ریاضی دان اور فلسفی کندی تھے، جنہوں نے پہلا فلسفہ پر اپنا کام ان کے لیے وقف کیا۔ سرپرست معتصم طیب سلمہ ابن یونان، جو کہ السطوریہ کے ساتھی طیب اور مترجم حنین ابن اسحاق کے سرپرست تھے۔ المعتصم کے درباری معالج بڑے، جبکہ ایک اور ممتاز نستوری طبیب سمولبیا کے حریف ان مسئلہ کے قیاس سے علاج حاصل کیا۔ طیب علی تیبری کو ان مساویہ کے ساتھ معتصم کی عدالت میں حاضر ہونے کے طور پر درج کیا گیا تھا۔ نظریاتی طور پر المعتصم نے المامون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مرزری کے لیے اپنے پیشرو کی حمایت جاری رکھی۔ ایک مذہبی نظریہ جس نے سیکولر بادشاہ اور ایڈریسر اور شعیب کے مختلف فرقوں کے ذریعے اختیار کردہ نقطہ نظر کے درمیان راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ معتزلیوں نے اس نظریے کی تائید کی کہ قرآن تخلیق کیا گیا تھا، اور اس لیے وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تشریح کرنے کے لیے ایک خدائی ہدایت یافتہ امام کے اختیار میں آتا ہے۔ علی کی تعظیم کرتے ہوئے انہوں نے حضرت علی اور ان کے مخالفین کے درمیان تنازعات میں فریقین کے صداقت پر موقف اختیار کرنے میں سے گریز کیا۔ معتزلی کو باضابطہ طور پر المامون کے 827 میں اپنایا اور 833 میں اپنی موت سے کچھ دیر پہلے المامون نے اپنے عقائد کو لازمی قرار دے دیا، جس میں ایک تحقیقات مجنہ قائم کی گئی۔ اپنے بھائی کے دور میں المعتصم نے مغربی صوبوں میں میانہ کے نفاذ میں فعال کردار ادا کیا۔ یہ اس کے الحاق کے بعد بھی جاری رہا۔ المعتصم کے بڑے وکیل سربراہ قاری احمد بن ابی داؤد غالباً معتصم کے دور حکومت میں خلیفہ کی عدالت میں غالب رہے۔ اس طرح معتصم کی نئی حکومت المعتصم کے ساتھ قریب سے پہچانی گئی۔ معتزلی کی پابندی ایک شدید سیاسی مسئلہ بھی تبدیل ہو گئی، کیونکہ اس بار سوال اٹھانا تھا کہ خلیفہ کے اختیار کے مختلف کرنا بطور خدا کے منظور شدہ امام ہو۔ جہاں معتزلی کو وسیع حمایت ملی، وہیں روایت پسندوں کی طرف سے بھی اس کی پرجوش مخالفت کی گئی، جن کی خیال تھا کہ قرآن کا اختیار خدا کے لفظ کے طور پر مطلق اور ناقابل تاخیر ہے۔ معتزلی کی مخالفت نے نئی حکومت اور اس کے اشرافیہ کو ناپسند کرنے والوں کی تنقید کے لیے ایک گاڑی بھی فریم کی۔ اس واقعہ میں روایت پسندوں کا فعال جبر ناکام رہا، اور یہاں تک کہ نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ معتزلین کے سب سے بڑے پرعزم مخالفین میں سے ایک احمد بن حنبل کو 834 میں
مار پیٹ اور قید کرنے سے صرف اس کی شہرت کو پھیلانے میں مدد ملی۔ 848 میں جب المتفول نے متزلی کو ترک کیا اور روایتی راسخ العقیدہ کو طرف واپس آئے، سخت اور قیامت پسند ہندوی مکتبہ سنت الاسلام میں فقہ کے سرکردہ و مکتبہ کے طور پر ابھرا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔